اچھا خنسا، میں آپ کو ہوسٹ بنا رہی ہوں۔ أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، وہ راحت تسکین جا، وہ قابل صد احترام، ان پر خدا کی رحمتیں، ان پر کروڑوں ہوں سلام. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلى عليه إلهنا، صلى عليه إلهنا، صلى عليه إلهنا، صلى عليه إلهنا. ابن ہاشم بدر عالم محبت حسن جہاں، ظاہری و باطنی آنا خوبصورت جسم لاسانی حسین، ان کے جلووں میں تھی بے ہم چاند کی روشن جبیں، تھی سخاوت ان کی فطرت فقر کے ہوتے ہوئے، وہ بلند رہتے تھے ہمراہی سے یوں چلتے ہوئے، تھے بزرگی کے ستارے ان کے ماتھے پر آیا، ان کی زلفیں تھیں شب تیجور کی مانند نہاں، منفرد خمدار لمبی اور ملائم تھیں گھنی، گھنگریالے اور حسین جن سے چمکتی چاندنی، کان کی لو سے نہ بڑھتی جب بھی لٹکائی گئی، ان کے آگے شمس کی کرنیں بجھی پائی گئیں، ان پہ بارش رحمت باری کی ہو میری دعا، ہو نصیب ان کی سفارش مجھ کو بس روزے جزا. ان کے چہرے پر وجاہت رب نے کر دی تھی سبق، ان کے سینے پر جڑی بالوں کی تھی ایک مثل خط، بال سیدھے ان کے سینے پر بڑے تھے منفرد، خوب رو سینہ وسیع و معتدل اور معتمد، صدر اقدس تھا حسین بالوں کی جھالر سے بھرا، کان اور بازو کو بھی بالوں نے تھا ایک رنگ دیا، ان کی آنکھیں اہل دل کے قلب کو گھائل کریں، نظر کے میلان سے اصحاب کو کامل کریں، چشم اطہر جھیل سی محسوس ہوتی تھی جمیل، حسن میں تبدیل تھی آقا کی یوں ذات جلیل، نظر انسانوں کو کر دیتی تھی ان کی با کمال، چشمہ شفاف جیسے عرض کر دے پر جمال، ان پہ بارش رحمت باری کی ہو میری دعا، ہو نصیب ان کی سفارش مجھ کو بس روزے جزا. حسن کی تصویر
میرے چہرے پر سفیدی تھی، آمیزش ہر ایک رنگ سے قریب تھے، کشادہ ہاتھ ان کے بخل سے محفوظ تھے، وسعت ظرفی سے سارے یار بھی محظوظ تھے، مسکراتی تھی مسلگی ان کے قدموں کے تلے، تھا جھکاؤ چال میں جب بھی کبھی حضرت چلے، عاشق ان کے عشق میں اللہ کو خوشی محسوس کرتا، جو بھی ملتا تھا کبھی غیر یا اپنا پھر ان کا نغمہ پڑتا تھا، کبھی رگ پھڑکتی بیچ ماتھے پہ وہ جب غصہ کرے، عام حالت میں لکیریں کچھ نہ ماتھے پر پڑے، ان پر ہو بارش رحمت باری کی ہو میری دعا، ہو نصیب ان کی سفارش مجھ کو بس روزے جزا، ناک ان کی تھی بلند باریک اور لمبی حسین، حسن قدرت نے بنایا ایسے جیسے نازنی، عاشق اس پر دیکھتے تھے نور کی ایک کہکشاں، دیکھ کر داڑھی سبھی مبہوت ہو جاتے وہاں، نرم و نازک اور درخشندہ تھے رخساری کریم، جن کا زیور تھی میرے آقا کی بس ریش عظیم، تھا نہانے حامد مرسل خدا کی ایک عطا، معتدل اور تھا کشادہ بے نظیر و باصفا، دانت ان کے پرکشش روشن تھے اور تھے پرضیا، تھی بلند گردن ادب سے دیکھتے تھے سب کھڑا، جیسے چاندی پرزیاں ہے وہ چمکتی تھی یوں ہی، تھے چٹانوں کی طرح اعضا مثال روشنی، ان پہ بارش رحمت باری کی ہو میری دعا، ہو نصیب ان کی سفارش مجھ کو بس روزے جزا، چال میں تھی مہربانی اور شتابی کی جھلک، معتمد جامع مکمل پختگی کی تھی چمک، ابن عبداللہ ارادے کے بڑے مضبوط تھے، اعتدال و عزم میں وہ فاتح طاغوت تھے، ان کی فطرت میں توسط فر بہی نالاغری، دور تھے افراط اور تفریط سے وہ ہر گھڑی، ہاشمی ان کی جدائی سے بڑا بےتاب ہے، اس کا آقا عظمت و رفعت کا ایک محتاب ہے، عظمت آقا سے واقف ہے فقط میرا خدا، جس نے آقا کو کیے اوصاف رفعت ہیں عطا، ان پہ بارش رحمت باری کی ہو میری دعا، ہو نصیب ان کی سفارش مجھ کو بس روزے جزا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، اتنے دل سے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ آج انہوں نے براہ راست پڑھا ہے، میرے پاس موجود تھیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آخری جو دعا ہے شمائل کے سبق کی وہ ان کے گھر سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کا، اور مزید ان کے عشق و محبت اور سوز میں اضافہ فرمائے، اور سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ ہمارے شمائل کا ہی کورس تھا، اور جو ان کا انتخاب تھا وہ بھی شمائل سے متعلق تھا۔ ماشاء اللہ آپ تمام طالبات موجود ہیں، اور ہمارا جو آج کی نشست تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری 3 طالبات ہیں، کوثر یوسف، خنسا اسد اور امامہ اکرم۔ طالبات تو بہت ساری ہیں جنہوں نے اس کورس کو مکمل کیا، اور لیکن ان میں سے 3 کا تجربہ آپ کے سامنے یہ شیئر کریں گی، اپنے تجربات اور مکمل ڈپلومہ کا ایک کہہ لیں کہ آؤٹ لائن بھی آ جائے گی، اس میں کیا ہم نے پڑھا، کیا چیزیں سیکھیں، اور اس کی اہمیت کتنی ہے ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں، اور کس کس طرح آقا کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل، خصائل یا خصائص ہمارے لیے مشعل راہ بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ طالبات نے تیاری کی ہے، بہت محنت کی ہے،
شب و روز لگا کے اللہ تعالیٰ ان کی محنت بھی قبول فرمائے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ابھی بات کریں گی تو سب کو فائدہ ہوگا. اس میں ابھی ہمارے پاس موجود ہیں کوثر، خنسا اور امامہ. میں درخواست کروں گی کہ آپ میں سے جو طالبہ آگے بڑھنا چاہیں اور پہلے بات کرنا چاہیں وہ اپنا مائک کھول لیں. اگر کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو میں نے آپ کو کوڈ بنا دیا ہے، کیونکہ آپ یہ بھی جو 25 لوگ ہیں انہوں نے آپ کے لیے وقت نکالا ہے. اور میں سب سے پہلے تو بہت زیادہ مشکور ہوں آپ طالبات کا کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا یہ وقت درجات میں بلندی کا باعث بنائے. اور اپنے وقت کو قیمتی بھی بنائیے گا کہ چونکہ وہ آپ نے وقت نکالا ہے اور آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یکسوئی سے سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سیکھیں. اور جی جی کوثر. جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پہلے اسکرین شیئر کر دوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری باجی جان اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹا سا نذرانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تصور میں سراپائے حبیب حق بسائیں گے، دل و دیدار کی محفل ان کے جلووں سے سجائیں گے. نگاہوں میں جما کر ہولیائے فخر بنی آدم، تخیل کے دریچے سے انہیں دیکھا کریں گے ہم. جمال حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن. لیکن ایک مدت سے تقاضا ہے میرے دل کا کہ لفظی ترجمہ کر دوں احادیث شمائل کا. کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی، اس سے ڈرتی ہوں. بھروسے پر میں تیرے اس کام کا آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اس بابرکت کورس کا حصہ بنایا اور اس جہاں کی عظیم ترین ہستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا. اسلام علم حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں. اگر ہم علم کو صرف پڑھنے کی حد تک محدود رکھیں تو اس سے ہم حقیقی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے ساتھ عمل بھی کریں. ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ علم کا وہی فائدہ ہے جو انسان کے اندر تقوی اور اخلاق پیدا کرے. اگر علم کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر یہ علم ہمارے لیے بے فائدہ ہے. جب ہم اپنے علم کو عمل میں ڈھالتے ہیں تو پھر اس کا اثر گہرا ہوتا ہے، نہ صرف ہماری زندگی بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر بھی. لوگوں کے دلوں میں بھی علم اور عمل کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اور ایک مثبت ماحول بنتا ہے. علم کے ساتھ عمل کی طاقت کو پہچانیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں. کسی بھی کورس کو کرنے کے لیے ایک ٹیچر کا انداز بیان اس کا طالب علم کے ساتھ رویہ بہت اہمیت رکھتا ہے. باجی جان نے جس احسن انداز سے ہمیں یہ کورس کروایا، میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ ان کی سال بھر کی محنت تھی کہ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان دینے کے قابل ہوں. شمائل کی پہلی کلاس تھی جب باجی جان نے یہ جملہ کہہ کر ہم سب کو بہت اسپیشل محسوس کروایا کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہو. اس بات نے مجھے پورے سال اس کورس سے نہ ہی کبھی ہٹنے دیا، نہ ہی سستی کبھی کرنے دی. اور باجی جان کی یہ بات بھی قابل تحسین ہے کہ وہ لیکچر دے کر یہیں پر بات ختم نہیں کرتی کہ بلکہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی طرف بھی لے کر آتی تھی، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا درس دیتی تھی. اور الحمدللہ یہ باجی جان کی محبت، اخلاص اور محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم اس کورس کو مکمل کر پائے اور اب اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ کورس کرنے کی ہمیں کیوں اشد ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، عادات، طرز زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں گہری معلومات فراہم کرتا ہے. میں اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے پاس کیا ہے جو میں اپنے بچوں کو دے سکوں؟ جب میرے پاس ہی خود کچھ نہیں ہوگا تو میں کیسے اپنے بچوں کو بتاؤں گی؟ اس کورس کی بدولت میں نے یہ جانا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے، ان کا لباس کیسا تھا، وہ صبح اٹھ کر پہلا کام کیا کیا کرتے تھے، ان کی پسندیدہ غذائیں کون سی تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، اور بہت کچھ جس کو بیان کرنے کے لیے وقت کافی نہیں ہے.
کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا اللہ نے اس کورس کے ذریعے. اتنی اللہ کی رحمت ہوئی جس کی سب سے بڑی مثال تو میں اپنے آپ کو ہی بناتی ہوں کہ آج ایک عام سی گھریلو خاتون دنیا کی عظیم ترین ہستی پر آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے. اس کورس نے مجھے میری زندگی کا مقصد بتایا کہ کیسے میں ایک ماں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بتاؤں. شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری سوچ بدل دیتی ہے. میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک میں اور آپ دنیا کی ہر چیز ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے, آپ کی شمائل کو پڑھیں گے. اس کورس میں باجی جان نے جس طرح موضوعات کی ترتیب رکھی وہ سب ایک دوسرے سے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے تھے. شمائل نبوی کے فرسٹ سیمسٹر کا پہلا ٹاپک ہم نے پڑھا حسن جمال مصطفیٰ, جس کی ایک جھلک ابھی عاتقہ موسیٰ نے بیان کی. محمد صلی اللہ محدثین اکرام اور سیرت نگاروں نے صحیح روایت کے ساتھ آپ کے سراپہ مبارک اور حسن جمال کو بیان کیا ہے. شیخ المحدث دہلوی رحم اللہ حسن جمال مصطفیٰ کے بیان میں لکھتے ہیں, اگر آپ کا حسن جمال بشر کے لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا تو روح منور کی طرف دیکھنا ناممکن ہوتا. اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پہلو سے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا. آپ کی شخصیت ہر لحاظ سے مکمل تھی اور اس کا نظارہ کرنے والے یقیناً صحابہ اکرام خوش نصیب تھے. اور آج آپ اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو پڑھنے اور سننے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اس کا تصور ایمان کو تقویت بخشتا ہے. اب میرے پاس سوال یہ ہے کہ سیرت نبی یا شمائل نبوی کا مطالعہ ہمیں کرنا کیوں ضروری ہے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. ہمارا یہ دعویٰ صرف عقیدت اور محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے کہ ہر انسان کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی متعدد خصوصیات ہیں. ان کا مطالعہ عام مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ جان لیں کہ مشکلات, وسائل اور دکھ اور پریشانی کا واحد علاج اسلام ہے. ہمارے اعمال کی قبولیت عدم قبولیت کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. اس تمام اعمال کو پرکھا جائے گا آپ کے اخلاق پر, آپ کی سیرت پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر. اور یہ بات تبھی ممکن ہے جب سیرت کا شمائل نبوی کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس سے ہمیں صحیح معنوں میں رہنمائی ملتی ہے. اگرچہ آج میں اور آپ ظاہری آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہیں, لیکن سیرت کا مطالعے سے ہم آپ کی صحبت میں گویا موجود ہوتے ہیں اور دل کی آنکھ سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اسے شرف حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور لگن سے سیرت کا مطالعہ کرے. صحابہ اکرام کا امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 100% عمل کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسے زندہ اور محفوظ بنا دیا. یہ صحابہ اکرام کا یہ بھی کمال ہنرمندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نہ صرف نوٹ کیا بلکہ آئندہ نسلوں تک پوری دیانتداری اور سچائی کے ساتھ بیان کر دیا. اس سیمسٹر کا دوسرا ٹاپک تھا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کرمین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک نہایت پاکیزہ اور معزز ہے. آپ کا تعلق قریش کے قبیلے کے بنو ہاشم خاندان سے تھا جو عرب کے معزز ترین خاندان تھا. اہمیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسب نبوت کے پیغام کی صداقت کا ثبوت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء کو بہترین اور پاکیزہ خاندانوں سے چنا ہے. آپ کے خاندان میں اخلاق, عزت اور خدمت کی اعلیٰ صفات ہمارے لیے آپ کے خاندان سے محبت اور ادب اور ایمان کا حصہ ہے. اور اہل بیت نے دین کی خدمت اور قربانیوں کے ذریعے ہمیں اسلام کی کردار اخلاص کی عظیم مثالیں دی. اس کے بعد ہمارے فرسٹ سیمسٹر کا تیسرا ٹاپک ہمارا تھا سیرت صحابیات. سیرت صحابیات پڑھنے سے مجھے جو سب سے پہلے بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بھی تو میرے اور آپ کے جیسی خواتین تھیں.
پھر ایسے ان کے کون سے عظیم کارنامے تھے، ایسی ان کی کون سی عظیم تربیت تھی کہ ان کے کارنامے آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اسلام کی تاریخ ہمارے سامنے مسلمان عورت کا بہترین اور اصلی نمونہ پیش کرتی ہے۔ سیرت صحابیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ماں، بیوی، بہن، بیٹی ہوتے ہوئے کیسے اپنے فرائض انجام دے سکتی ہے۔ عورت اپنی ذات میں ایک تناور درخت کی مانند ہے جو ہر قسم کے حالات کا دلیری سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ تاریخ اسلام خواتین کی قربانی و خدمات کا ذکر کیے بغیر نامکمل ہے۔ اسلام کی دعوت تبلیغ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان خواتین پر مصیبتوں اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن انہوں نے اپنے اثار، تقوی، پرہیزگاری سے ثابت کیا کہ خواتین کسی صورت میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہمیں بھی ان صحابیات کی سیرت کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ سیرت صحابیات میں نے حضرت خنسا کی زندگی کے بارے میں پڑھا تو مجھے ثابت قدمی اور صبر کا سبق ملا۔ ان کے 4 بیٹے ایک ہی جنگ میں ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اپنے پیاروں کی قربانیوں کے باوجود دین کے لیے استقامت پر قائم رہی۔ کتنی عظیم ماں تھی حضرت ام عمارہ، ایک عظیم المرتبت عالی مقام خاتون تھی جن کے فضائل و مناقب کو احاطہ کرنے سے قلم عاجز ہے۔ اللہ نے ان میں بہت سی خوبیاں جمع کر دی تھی۔ بیوی کے روپ میں وہ ایسی وفاشار بیوی تھی جو اپنے خاوند کے حقوق کو خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ ماں کے روپ میں انتہائی شفقت کرنے والی ماں، عبادت گزار خاتون اور ایک عبادت گزار خاتون تھی۔ مدینے آئیں تو مدینہ منورہ کی خواتین اپنی اولاد اور قوم کے افراد میں اسلام کی نشر و اشاعت شروع کی۔ متعدد معرکوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کی سعادت حاصل کی اور ان معرکوں میں حیرت انگیز روشن کارنامے انجام دیے۔ جنگ یمامہ میں حصہ لینے والے لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئی اور اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال سے زائد تھی۔ اس جنگ کے دوران انہیں 11 زخم لگے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ سوچیں تو صحیح، میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ کتنی عظیم خواتین تھی۔ پھر میں نے اور آپ نے ان کو کیوں نہیں اپنا رول ماڈل بنایا؟ میں نے کیوں نہیں ان کی سیرت؟ تو وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب میں نے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر صحابیت کا مطالعہ بھی اخلاق، قربانی، ہمت اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک ڈاکٹر کی انتہائی سخت تربیت ہوتی ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اگر ڈاکٹر نے غلطی کی تو مریض کی جان جا سکتی ہے۔ کیا میں اور آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ماں کی غلطی سے بچوں کی زندگیاں تباہ نہیں ہو سکتی؟ پھر ہم ان کی تربیت کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا، چاہے مشکلیں آئیں، یہ قربانیاں دینی پڑیں۔ آپ سے گزارش کروں گی اگر ہم اپنے اوقات غیر ضروری باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے اپنی نسلوں کی تربیت میں لگائیں تو ہماری نسلیں انشاءاللہ خیر میں ہوں گی۔ شمائل نبوی کورس کے آج یہ ہماری لاسٹ کلاسیں ہو چکی ہیں اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے باجی جیسی معلمہ ملی اور پورے کورس میں 1 سال کا دورانیہ کس طرح گزرا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، اور ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ مزید کچھ اس طرح کا ہم باجی کے ساتھ سلسلہ جوڑ کے رکھیں۔ تو سوال پھر ایک یہ بھی ہوا کہ ایک سوال اور بھی ذہن میں آیا کہ پھر اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خود سیرت پہ چل نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وہ تعلق قائم کیا ہی نہیں جو کہ زندگی کی ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ تعلق تبھی قائم ہوگا جب ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں گے، اپنے عمل میں لائیں گے، اپنی نسلوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھائیں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سیرت مصطفیٰ پر لانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گا، جس نے سیرت کو گلے لگایا اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، جو کوئی جہاں کہیں اور جس حال میں ہوگا اگر وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے گا، دنیا کی عظمتیں بھی اس میں ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی ہیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے، ہمارے سانس لینے سے بھی زیادہ۔ ایسے حالات میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک اگر ہم نہ پہنچا سکے تو روز محشر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کی سیرت کو اگر ہم دنیا کے لوگوں تک نہ پہنچا سکے تو اس نقصان کا بوجھ ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے اس مجلس میں بیٹھ کر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے گا اور نبی کی شمائل سیرت طیبہ کو جہاں تک ہو سکے پھیلائے گا، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کیجیے، اپنے آپ سے کیجیے۔ اس کورس نے مجھے میری ذمہ داری کا اتنے گہرا احساس کروایا کہ میں سوچنے پہ مجبور ہوتی ہوں کہ میں ہر وقت اپنا تجزیہ کرتی ہوں کہ میں اپنا کردار صحیح ادا کر رہی ہوں یا نہیں۔
میں روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کے کیا جواب دوں گی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگے اللہ اپنے پیارے حبیب کی سیرت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے سے پہلے ہمیں موت نہ دے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس ہفتے ہم نے یہ شمائل کا کورس مکمل کر لیا۔ اس سفر میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، شخصیت کی ایسی نایاب جھلکیاں دیکھنے کو ملی جنہوں نے ہمارے دلوں کو نور بخشا اور ایمان کو تازگی بخشی۔ جب اس سیمسٹر کا پہلا حصہ ہم پڑھ رہے تھے حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے دو دفعہ حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کروائی اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ اس موقع پر میں دل کے گہرائیوں سے اپنی باجی کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ ہمیں اس کورس کے ایک ایک سبق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور سبق دیا۔ آپ کے الفاظ اور انداز نے ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو اور بھی گہرا کیا۔ آپ کی محنت، خلوص اور جذبے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے ممنون رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اس علم کی روشنی کو مزید پھیلانے کی توفیق دے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کی محنتیں اللہ کے ہاں قبول ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ زبردست، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ بہت بخشے۔ دل سے بول رہی تھی، اور آپ کے الفاظ جو ہے نا، آپ کے ہر آپ کی جو دل کے اندر کی کیفیات ہے نا، آپ کے الفاظ سے نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ اب آپ نے جو پڑھا ہے اسے اپنی زندگیوں میں بھی لانا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خدمت لے لی کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفتگو کی، یہ بھی اللہ رب العزت کی ہی سلیکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کام میں مزید عبور بھی دے، آپ کی زبان میں بھی تاثیر پیدا کرے، اور وسائل بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ بتائیے، آپ کی ترتیب کے مطابق اب کون سی طالبہ بیان کریں گی؟ میں جی اب امامہ، خنسا یا امامہ؟ نہیں امامہ۔ امام، جی جی امام اکرم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رب ذوالجلال الحی القیوم کی شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل و خصائص پڑھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ کے بعد میں جن کی بے حد مشکور ہوں وہ میری عزت مآب معلمہ اقرا بشیر صاحبہ ہیں، جن کی بدولت مجھے آپ سب سے مخاطب ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل حمیدہ اور عادات شریفہ پر بات کرنے کا موقع ملا۔ آج مسلمانوں میں انتشار، عدم سکون اور بے چینی صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ مسلمانوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں مگر اسلام سے کوسوں دور۔ یہی وہ دور فتن ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دور کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کشتی نو کی اہمیت رکھتی ہے۔ کشتی نو کی مثل یہ اس طرح ہے کہ جو شخص اس میں سوار ہوا وہ بچ جائے گا، اور جو شخص رہ گیا وہی خسارے میں رہنے والا ہے اور وہی غرق ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ حشر میں فرماتے ہیں، اور رسول تم کو جو دیں اسے لے لیا کرو، اور جس چیز سے تم کو روکتے ہیں اسے رک جایا کرو۔ اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی قرآن میں ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ شرعۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے اس کا اکرام کرے گا۔ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا، فاجر لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈالے گا، رزق وسیع کر دے گا اور دین میں پختگی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فلاح اور اپنی محبوبیت کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں رکھا ہے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں پر چلے گا فلاح اور محبوبیت والی زندگی پائے گا، اور اسی بابرکت زندگی میں دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے، اور وہ گویا دنیا کی زندگی جنت کا گہوارہ بنے گی۔ ارشاد رب تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو بہت ہی ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔
دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کر کے جو نیک اعمال تم نے کمائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے انہیں ضائع نہ کرو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اطاعت بھی وہ جس میں محبت و پیار کا عنصر پایا جائے، دلی رغبت پائی جائے۔ اطاعت ہو تو ویسی جیسی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ انکار کرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگ ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں، ان میں سے ایک میری سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ اب ان تمام احادیث اور اقوال سے اور ان تمام احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کی جو ہے پر عمل ہمارے لیے انتہائی ناگزیر چیز ہے، اور آج کے دور میں اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہر دور میں بہت اہم ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث میں پڑھا کہ پرفتن دور میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ میں اس موضوع کا اختتام اختر شیرانی صاحب کے شعر سے کروں گی کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اسی سیمسٹر کے دوسرا ٹاپک جو ہم نے پڑھا وہ تھا خلفائے راشدین۔ اسلام کے ابتدائی تاریخ کے خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خلفائے راشدین کے لیے بس اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یہ مقدس ترین جماعت ہی تھی جس نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق میں سب سے پہلے لبیک کہا، اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دفاع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بلا چھو چرا کیے عمل کیا۔ محض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی دین حق کی سربلندی اور حفاظت کے لیے کوشاں رہے۔ فتنوں کی سرکوبی، دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت اور دین کی خدمات کرتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں خلفائے راشدین کی زندگیوں میں بہت اعلیٰ اور قابل تقلید مثالیں ملتی ہیں۔ اگر آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو یقیناً خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کی زندگیوں کو پڑھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ اس دور میں تقریباً ہر خاتون ہی اپنی زندگی میں مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ ماں اپنے اولاد کے لیے، بے اولاد خاتون اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، بیوی اپنے حقوق و فرائض کے لیے، بیٹی اپنی ذمہ داریوں کے لیے، نیز یہ کہ ہر خاتون کشمکش میں مبتلا ہے مگر کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ زندگی کے اس اندھیرے میں ایک چراغ جو آب و تاب سے روشن ہے اور اس دور کی خواتین بلکہ ہر دور کی خواتین کے لیے رہنمائی کا سامان کرتا ہے، وہ ہے سیرت امہات المؤمنین۔ اسلام کے سنہری دور کا یہ وہ عظیم حصہ ہے جس کو پڑھنے، سمجھنے اور اسے سیکھنے کی ضرورت ہر دور کے عام و خاص کے لیے ہے۔ یہی وہ عظیم خواتین ہیں جنہوں نے ہمیں بہترین ماں، بہترین بہن، بیٹی، بیوی، ساتھی، دوست، رفیق، رازدار، مبلغہ، رہنما بننا سکھایا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ امت کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، گھرداری کیسے چلانی ہے، دین و دنیا کیسے ایک ساتھ لے کے چلنے ہیں، اسلام کی حفاظت کیسے کرنی ہے، عزت و عظمت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، شوہر کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، اپنے حقوق و فرائض کیسے ادا کرنے ہیں، معاشرے کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کیسے کرنا ہے، اور اپنے آپ سے منسلک رشتہ داروں کے حقوق و فرائض کیسے ادا کرنے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، ہمیں کیسے امت اللہ بننا ہے اور کیسے ایک اچھی امتی بننا ہے۔ آج کی کوئی خاتون اگر اپنے آپ کو دین و دنیا کے میدان میں سرخرو اور کامران دیکھنا چاہتی ہے تو اسے سیرت امہات المومنین کا مطالعہ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے ہمیں حقیقی معنوں میں ایک مسلمان ہونے کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ امہات المومنین کے بارے میں میں ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی۔ عامل شرع متی ہیں امہات المؤمنین، دین کا حسن حسین ہے امہات المؤمنین، میرے آقا کے کری ہیں امہات المؤمنین، محسن دنیا و دین ہیں امہات المؤمنین،
मस्तर इल्म हया है, मनबाए हसनात हैं, मरकज़ हुस्न यकीन है उम्महातुल मोमिनीन। अहले बैत मुस्तफ़ा हैं, साहिब हुर्मत भी हैं, रूह दी हैं, बल्कि दी हैं उम्महातुल मोमिनीन। आयशा हों या खदीजा हों कि हों बिनते जहश, खातिमे अहमद और नगी हैं उम्महातुल मोमिनीन। सफ़िया हों उम्मे हबीबा हों कि ज़ैनब जवेरिया, एक सादिक की अमी है उम्महातुल मोमिनीन। बिनते हारिस हों कि हफ्सा मुहतरम अपने लिए, सारे आलम से हसी हैं उम्महातुल मोमिनीन। उम्मे सलमा और मैमूना हो, सऊदा मारिया, सब की सब जन्नत मकी हैं उम्महातुल मोमिनीन। सब मराहिल में रही हैं मुस्तफ़ा के साथ वो, जिनसे हैं तकमील दी हैं उम्महातुल मोमिनीन। हमें जो तमाम उम्महातुल मोमिनीन हैं उनकी सीरत का मुताला इस दौर के लिए एक नागुज़ीर चीज़ है, जिसे पढ़े बगैर हम लोग हरगिज़ ये जान ही नहीं सकते कि एक अच्छी मुसलमान औरत कैसे बनना है, एक बेहतरीन माँ कैसे बनना है, एक बेहतरीन बेटी कैसे बनना है, दीन की हिफाजत कैसे करनी है, अल्लाह के बंदे कैसे बनना है। मैं आप लोगों को आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो पैगाम देना चाहूँगी वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप अल्लाह की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करना चाहती हैं तो आपके लिए ये लाजिम है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। और इताअत आप कैसे करेंगी? जब आपको मालूम होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल कैसा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उठते, कैसे बैठते, कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे जागते, कैसे सोते, हर काम के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। और ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हम जिनमें हमारे लिए ही फ़ायदा है, और सिर्फ दुनियावी और दीनी फ़ायदा ही नहीं बल्कि सवाब भी है, अल्लाह की रज़ा भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा भी है। कहा जाता है कि हर चीज़ का एक शॉर्टकट है, और मेरा मानना ये है कि जन्नत के लिए शॉर्टकट सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल है। इसके बगैर हमारे लिए जन्नत का तसव्वुर भी नामुमकिन है, अल्लाह की खुशनुदी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। हम तो वो खुशकिस्मत उम्मत हैं जिनके लिए अपने नबी की नकल करना, उनके हर अमल जैसा अमल करने की कोशिश करना, ये भी बाइस सवाब है। तो कैसे हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके और महरूम रह सकते हैं इन चीज़ों से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से ही हम लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो सकते हैं। अब फिर बात की जाए अच्छी खातून बनने की, अच्छी मुसलमान खातून बनने के लिए हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम उम्महातुल मोमिनीन और उम्महातुल मोमिनीन के बाद के साथ साथ बाकी तमाम सहाबियात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की ज़िंदगियों का भी मुताला करें। हर रहनुमा का एक रहनुमा होता है। अगर हम रहनुमा बनना चाहते हैं, आने वाली नस्लों की तालीम और तरबियत करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये हमारे लिए ऐसे मुमकिन है कि हम मगरबी लोगों को अपना रहनुमा और पेशवा बनाएं? हरगिज नहीं। हम उन लोगों को अपना रहनुमा और उन लोगों को अपना पेशवा बनाएंगे जो हमारे सामने कामयाब हैं। और वो कामयाब औरतें कौन हैं? क्या वो कामयाब औरतें सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं है? क्या वो कामयाब औरतों में हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं है? क्या हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं है? क्या दीगर अजवाज मुतहरात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम साहबजादियां, नवासियां और तमाम सहाबियात नहीं हैं? बिल्कुल हैं। वही हमारे लिए रोल मॉडल हैं और उन्हीं की ज़िंदगी पर अमल करके हम कामयाब हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे अमल हम तब करेंगे जब हमारे पास इल्म होगा, और इल्म हासिल करने के लिए हमें हमेशा तगो-दो में लगे रहना चाहिए। इनकी ज़िंदगियों को सिर्फ पढ़ना हमारा मकसद ना हो बल्कि इनको समझना और इन पर अमल करना भी हमारा मकसद हो। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा मामा। अल्लाह ताला आपको आपका ये बोलना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से बयान किए सारी चीज़ें, और पूरे सेमेस्टर का खुलासा, चाहे वो खसाइल नबवी हो, खुलफाए राशिदीन से मुतल्लिक हो या उम्महातुल मोमिनीन। वाक़ईतन टॉपिक बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है इसमें इसमें कदरदानी की भी और इस्तिकामत की भी अल्लाह से तौफीक मांगे। और इसके दौरान जो आपने मेहनत की, अल्लाह ताला इसको आपके दर्जात की बुलंदी का बायस बनाए और आपको अपने वालिदैन के लिए बायस फ़ख्र बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अब हमारे साथ खनसा होंगे इंशाल्लाह। खनसा, आवाज़ आ रही है खनसा? अब आप शुरू जी कर। बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत वालेकुम ज़्यादा वक्त नहीं अस्सलाम लूंगी मैं आप रहमतुल्लाह। सबका, थोड़ा सा मुख्तसर सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। एक्चुअली कुछ अर्सा पहले अल्लाह ताला ने इस बात की ज़रूरत महसूस करवाई और शौक पैदा हुआ कि मेरे अखलाक भी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हो जाएं।
जैसे वो मामलात को हैंडल करते थे, जैसे वैसे ही हम भी चीज़ों को लेकर चलना शुरू करें। जैसे उनके लोगों के साथ ताल्लुकात होते थे, वो रिश्ते निभाते थे, वो मामलात तय करते थे, तो जो भी उनके रोज़मर्रा के मामलात होते थे, उनका दिन जिस तरह से गुजरता था, उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकूं। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं सीरत नबी को इस नज़र से पढूं और उसमें से कुछ अमली पॉइंट्स निकालते जाऊं ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। तो बस इसी तलब और अल्लाह ताला से दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला आगे रास्ते खोलते चले गए, ऐसे इदारे और ऐसे कोर्सेज मिलते चले गए जिनकी वजह से मैं अपना ये शौक पूरा कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने इस्माइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोर्स की आउटलाइन देखी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं चाह रही थी कि सीरत को जिस अंदाज से मैं पढ़ूं, तो ये कोर्स बिल्कुल उसी तर्ज का है, तो मैंने फौरन से इसको ज्वाइन कर लिया। और इसका जो कंटेंट था वो मेरे कुछ साथियों ने आपके साथ शेयर किया है। उसका जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, मैं उनके साथ आपके साथ थोड़ी सी उनमें से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूंगी। बेसिकली उसमें हमारे 3 टॉपिक्स थे, हकूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और मोजज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और ग़ज़वात थे। अब भी बल्कि जो बाकी बहनों ने भी टॉपिक्स लिए तो उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको लग रहा होगा कि सीरत पढ़ने में हमने ये टॉपिक्स क्यों पढ़े, लेकिन यकीन जानें कि जिस तरह हमने इन टॉपिक्स को, बाजी ने जिस तरह से कोर्स डिजाइन किया हुआ था और हमने उन उन टॉपिक को पढ़ा, जैसे अब हम पढ़ तो सीरत नबी रहे थे लेकिन उसमें हमने उम्महातुल मोमिनीन को पढ़ा, सहाबियात को पढ़ा, गज़वात के बारे में तफसील से पढ़ा, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ हमें अपने सीखने के लिए हमें कुछ उसमें से पॉइंट्स निकले। जो हकूके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसमें हम सब जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खातिर की गई कुर्बानियां और जो बर्दाश्त किए गए मसाइब की फहरिस्त है वो बहुत तवील है। इस नबी ने उम्मत को अपने शब रोज दिए हैं, जिनकी आहों और सिसकियों की वजह से ही अब हम अजाब इलाही से बचे हुए हैं, जिन्होंने हर हालत में उम्मत को याद रखा, फिक्रमंद होकर हमेशा उनके लिए दुआ गो रहे। ऐसी बावफा, गम गुसार अजीम हस्ती के साथ कामिल वफादारी करना और उनके जुमले हकूक को अदा करना जरूरी है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर हकूक हमारी सांसों से भी ज्यादा हैं, और वो हकूक इतने ज्यादा हैं कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। मगर उनका जो खुलासा हमने पढ़ा उसमें जो कुछ मेन मेन चीजें थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, यानी आपकी नबूवत और रिसालत पर मुकम्मल हमारा यकीन हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मोमिन पर फर्ज है, और ये मोहब्बत दुनिया की हर चीज हत्ता कि अपने जान माल वालिदैन औलाद सबसे उससे ज्यादा हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अहकामात और उनकी सुन्नत पर उनकी मुकम्मल पैरवी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और अदब करना, उनकी ज़ात, उनकी अहादीस, उनके जिक्र और उनकी सुन्नतों का एहतराम करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करना, उनका जिक्र मुबारक किस तरह से करना, सीरत का मुतालिया करना, दरूद शरीफ पढ़ना, सहाबा कराम और अहले बैत से मोहब्बत और उनकी अजमत को दिल में जगह देना, और इसी तरह उनके दीन के इशाअत में आगे आगे होना और अपनी कोशिश उसमें ज़रूर रखना। यहाँ पर सब को तो मैं टच नहीं कर सकती सब पॉइंट्स को, लेकिन जो सबसे पहला हमने पॉइंट देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, मुझे लगता था हमारे ज़हन में ये आता है कि मैं दिल से ये मान लिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उनके बाद और कोई नबी नहीं आएगा, तो ये मेरा हमारा ईमान मुकम्मल हो गया। लेकिन जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा और जब सहाबा कराम के ईमान को देखा, तो उनका जो ईमान था और फिर जब हमने अपने ईमान को देखा, तो लगा कि बीच में बहुत ज्यादा गैप है। क्या हम उनका जो था उनमें से भी मैं सिर्फ एक वाकया ही पेश कर पाऊंगी वक्त की कमी की वजह से, लेकिन देखा कि जो हम क्या हम सिर्फ ये कहकर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं तो बस हमारा ईमान बस मुकम्मल हो गया? ऐसा नहीं था। आपके साथ एक वाकया शेयर करती हूँ, बहुत कॉमन है और हमने अक्सर ने सुना होगा। जब मेराज का वाकया हुआ था तो आप लोगों को याद होगा कि मुशरिकीन मक्का, सब जाहिर बात है वो बात थी भी थोड़ी अजीब थी, तो सबको थोड़ा हो रहा था कि अच्छा क्या वाकई ऐसा हुआ है, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। तो जब मुशरिकीन मक्का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए कि पता है तुम्हें तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो इस तरह से कह रहे हैं कि वो इस तरह से सफर कर कर आए हैं और यहाँ यहाँ से होकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि क्या वाकई उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा हाँ उन्होंने कहा है। उन मुशरिकीन मक्का ने उनको बताया कि हाँ उन्होंने ऐसे ही कहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनको जवाब था कि अगर उन्होंने कहा है तो फिर हुआ है, मतलब उन्होंने एक सेकंड के लिए डाउट नहीं किया कि कैसे हुआ होगा, अच्छा जाके उनसे पूछूं तो सही। बस मतलब जो ये एक जुमला था कि अगर उन्होंने कहा है तो मतलब बस ठीक है वो ऐसे ही हुआ है तो कहा है। तो मैंने सोचा कि अब हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से तो नहीं मौजूद जैसे उनकी सहाबा कराम की जिंदगी में मौजूद थी, तो फिर मौजूद थे तो हमारा ईमान किस तरह से फिर होना चाहिए, हमारा ईमान किस तरह से मुकम्मल होगा।
تو اس بات کا احساس میرے میں جاگا کہ جب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، سیرت موجود ہے، ہمیں سنتوں کا پتہ ہے، تو ہمارا ان سب چیزوں پر اس طرح سے ایمان ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ان کی زندگی میں تھا۔ مثلا اگر ہمیں اب کوئی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ کی زندگی میں اس چیز کی برکت ڈال جائے گی، تو اٹس مین ہمارا یہ اتنا یقین ہو کہ اگر ہم وہ عمل اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں 200% یقین ہو کہ پھر برکت شامل ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں کسی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں یہ عمل ہے تو پھر برکت اٹھ جائے گی، تو پھر ہمارا اتنا یقین ہو کہ اگر ہماری زندگی میں ایسا کچھ شامل ہے تو پھر برکت اٹھ جائے گی۔ تو جو یہ وہ یقین ہے، اور ان سب چیزوں کو اس طرح سے جب دیکھا تو زندگی بہت آسان لگنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ہمیں اس طرح کی سب چیزیں مطلب بہت کچھ پتا چلا تھا۔ تو بس پھر مجھے لگا کہ شاید بیسیکلی ہمارا یقین، ہمارا ایمان تھوڑا کمزور ہے، اگر اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک ٹاپک تھا ہمارا معجزات نبی کا، اس پر میں بہت تفصیلی بات شاید نہ کر پاؤں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ غزوات پر میں تھوڑی سی تفصیلی بات کرنا چاہوں گی آپ سب کے سامنے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی غزوات کو پڑھا ایک سٹوری کی طرح اور ایک اس طرح سے لے کے پڑھا، اچھا یہ ہوا اور دیٹس اٹ، کبھی اس طرح سے اس کو آبزرو ہی نہیں کیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جب میں نے تمام غزوات کو تفصیل سے پڑھا تو اس کو بہت ڈیپلی آبزرو کیا، اپنے لیے سیکھنے کے لیے کچھ پوائنٹس نکالے۔ غزوات کا مطالعہ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ان کی دعاؤں کا اثر ہمیشہ نمایاں ہوتا تھا۔ یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی علامت تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ یہ ان کے عزم و ہمت کی بھی مثال ہے، اور جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو وہی یہاں پر بھی وہی تھا کہ ہمارا وہ جو ٹرسٹ ہے نا، اس پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے تھے ان کے اتنے حوصلے کیسے ہوں، تو ہمارے بھی حوصلے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا ٹرسٹ ہی اس لیول کا نہیں ہو رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیادت کے بہت سے اہم پہلو موجود ہیں جو غزوات کے دوران تو اور بھی واضح ہو گئے، مطلب لیڈرشپ۔ اور اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے میں بھی ایسی کوالٹیز ہوں، پھر خاص طور پہ اگر ہم مائیں ہیں تو پھر ہماری اولاد میں اس طرح کی لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں لانا، اپنی اولاد کی زندگی میں لانا ہمارے لیے بہت کچھ تھا سیکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام نے جو عزم، وفاداری، قربانی کی مثالیں قائم کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے جو کچھ اہم پہلو تھے اس میں جو کچھ چیزیں بہت ہی ہائی لائٹڈ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہی پیغام دیا تھا جس سے ان کا حوصلہ بلند ہوتا تھا، اسی لیے وہ گھبراتے نہیں تھے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم فیصلوں میں صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی اہمیت کو سمجھا، اور جس سے ان کی رائے کو بھی بہت اہمیت ملتی تھی۔ مطلب جب بھی کوئی ان کو ڈیسیجن لینا ہوتا تھا تو وہ پہلے سب سے مشورہ مانگتے تھے کہ سب کے پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھرانوں میں ایز اے مدرز اگر ہم بات کریں تو ہم اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں آپشن کہ اچھا دیکھو ہم نے یہ کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے پلان کریں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم پیرنٹس بن گئے ہیں یا اب ہم بڑے ہیں اور دوسرا بندہ چھوٹا ہے، تو بس پھر مجھے ہی سب سے زیادہ پتا ہے اور میرے پاس یہ اتھارٹی ہے، جو میں کہوں گا وہی چلے گا۔ مطلب یہ مشورے والی چیز جو چھوٹے چھوٹے ہم، میں کسی بڑے لیول کی بات نہیں کروں گی، گھر کی بات کروں گی، کیونکہ اگر گھر سے یہ چیزیں تبدیل ہوں گی اور ایک خاندان میں یہ چیزیں تبدیل ہوں گی تو اوبیسلی سوسائٹی میں یہ چیزیں تبدیل ہوں گی اور پھر امت مسلمہ میں یہ چیزیں تبدیل ہوں گی اور اس کو فائدہ ہوگا۔ تو جو مشورہ لینے والی چیز تھی وہ بہت اہم تھی۔ اسی طرح آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا اور ان کی عزت کی، جس سے ایک مضبوط متحد ٹیم بنی۔ مطلب رسپیکٹ یہاں پہ بھی ہم بہت کمی کر دیتے ہیں، جو گھر کا چھوٹا ہوتا ہے یا جو بھی ہمارے سے چھوٹا ہے، اب کہیں پر بھی ہم لوگ ہیں ایز آ کہیں ورک کر رہے ہیں یا گھر میں، تو ہم اس کو وہ عزت اور وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے، اس کا احترام نہیں کر رہے ہوتے کہ تمہیں کیا پتا۔ حالانکہ ان کی زندگی کو جب ہم نے دیکھا تو ایسی کوئی بات ہمیں ملتی ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح صبر اور استقامت کی بات ہے کہ غزوات کے دوران مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ نے صبر اور استقامت کی مثالیں قائم کی جو صحابہ کرام کی مشل راہ بنی۔ روحانی قوت بہت اہم تھی کہ آپ کی دعا اور اللہ پر یقین نے صحابہ کو جو روحانی قوت دی، اس سے مشکلیں آسان بیسیکلی ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ رحمت اور شفقت سے بھرا ہوا تھا، آپ نے اپنے پیروکاروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کیا۔ اس کو بھی میں تھوڑا آگے، آپ نے پیار اور محبت کا درس دیا، ہمیشہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کیا اور مشکلات اور چیلنجز کو بہت صبر سے کام لیا۔ اس میں جو چیز تھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ یہ ہم نے جب غزوات کو پڑھے نا تو یہ چیز ہمیں ہر میں شامل ہوتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد شامل تھی اور ان کو کامیابی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی، اور بہت کم وقت میں بہت سی فتوحات ان کی زندگیوں میں شامل ہوئی۔ یہ چیزیں تو بہت نارمل سے ہم نے ایک بیسک بھی آبزرو کی ہوئی ہیں۔
لیکن اگر ہم اس کو گہرائی سے غور کریں تو ان غزوات میں جن میں اللہ کی مدد شامل ہونے کے ساتھ ساتھ کامیابی تھی، تو وہ بالکل ایسے نہیں تھی کہ انہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چیزیں مل گئی تھی۔ اس چیز نے مجھے بہت ہٹ کیا تھا اس کو پڑھتے ہوئے، کہ اللہ کی مدد تو شامل ہے، لیکن ایسے تو نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات نہیں ہیں۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا بھی کیا تھا، اور بہت بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ جیسے کہ کچھ واقعات ہیں، اگر ہم دیکھیں تو میں غزوہ خندق کا جو واقعہ تھا اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ میرے پوائنٹ سمجھ سکیں کہ میرا کیا کہنے کا مطلب ہے۔ اب وہاں پہ بھی وہی چیز، ایک تو مشورہ وہ سامنے آ گیا کہ آپ نے حکمت سے انہوں نے چیزوں کو سوچ سمجھ کر مشورہ کیا، اور پھر جب مشورہ ہوا تو پھر پتہ چلا کہ چونکہ یہ جنگ مختلف ہے، عرب میں پہلے اس طرح کی نہیں ہوتی، زیادہ لوگ ہیں، دشمن زیادہ ہیں، تو پھر ہم اس طرح سے خندق کھول کر سنبھال سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پہ مشورے والی چیز بھی سامنے آ گئی، اور انہوں نے اسی مشورے کو پھر قبول بھی کیا۔ اسی طرح دوسروں کی اہمیت دینا اور ان کی رائے کا احترام کرنا بھی پھر ہمیں نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نہیں کہا کہ میں لیڈر ہوں تو بس میرے فیصلے چلیں گے، بلکہ سب کی رائے کو اہمیت دی۔ اس واقعے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ شامل رہی ہے، اور اس لیے ان کا یہ مشورہ آیا اور ان کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہوا تھا۔ مطلب ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ کی مدد تھی اور وہ کامیاب ہو گئے، ان کو کوئی مشکل نہیں آئی، لیکن ہم ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ خالی پیٹ خندقیں کھود رہے ہوتے تھے، پیٹوں پر انہوں نے پتھر باندھے ہوتے تھے، ان کو باقی چیزوں کو بھی فکر ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم اپنی تمام سرحدوں کو خندق کے ذریعے محفوظ کر لیتے ہیں، مطلب ایک طرح سے تو وہ خود اپنے آپ کو قید کر رہے تھے، تو باہر کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، تو وہ جو تجارتی سفر قافلے جا رہے ہوتے تھے وہ کیسے آئے جائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو سکتی تھی۔ یہ ساری مشکلات ان کی زندگی میں موجود تھی، مطلب اللہ کی مدد بھی موجود تھی، لیکن یہ مشکلات کی جگہ اگر میں آزمائشوں کا لفظ استعمال کروں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو اب یہ واضح ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کی مدد شامل تھی وہاں پر آزمائشیں بھی ان کی زندگیوں میں شامل تھیں۔ ان کو نہ صرف اپنی حفاظت کرنی تھی بلکہ اپنے وسائل کا بھی خیال رکھنا تھا۔ تو بس اس چیز نے ہٹ کی۔ اس سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ کبھی کسی کو دیکھا کہ اس کی زندگی میں پریشانی چل رہی ہے تو لگا کہ اچھا پتہ نہیں، ہم فوراً سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یا تو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی ہو رہا ہوتا ہے، اپنے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہیں، یا اس طرح سے کہ اس پر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے نا، مطلب حالانکہ پہلے بھی قرآن پاک سے پڑھا کرتے تھے کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ بہت واضح ہے کہ مطلب اس زندگی میں آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن کبھی ہٹ نہیں کی تھی۔ جب یہ پریکٹیکل ان لوگوں کی زندگی کو پڑھا، کہہ لیں کہ وہ جو بات ایک سن رہے تھے، وہ جب پریکٹیکل دیکھا کہ وہ واقعی ایسے ہی تھا، ان کی لوگوں کی زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں تھی، تو بس پھر وہاں سے کلک ہوا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہماری زندگی بالکل سموتھ چل رہی ہو، تو آزمائشیں تو آئیں گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہمت طاقت سے بڑھ کر آزمائشیں نہ دے، اور جو آئیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت، صبر اور حوصلہ دے کہ ہم ان آزمائشوں سے صبر کے ساتھ گزر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علم اور عمل کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو، علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ باجی، میری طرف سے آپ نے مجھے موقع دیا، اور باقی سب کا شکریہ جنہوں نے وقت نکالا اور ہمیں سنا۔ آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک تو سارے بہت اہم تھے، اور آپ نے جو گفتگو کی وہ بھی بڑی زبردست انداز سے کی، اپنے تجربات کو آپ نے شیئر کیا۔ تو آپ تمام طالبات کا بہت شکریہ جنہوں نے محنت بھی کی اور اپنے جو کورس ہیں اس کی فعالیت کو بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا قبول فرمائے۔ یقیناً جتنے یہاں لوگ موجود ہیں انہیں فائدہ ہوا ہوگا اس حوالے سے۔ عائشہ بھی یہاں موجود ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ضرور۔ ابھی تو میں ایک بات یہ کہوں گی کہ تمام بہنوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہر چیز کو بیان کر دیا کہ نا میرے پاس اب الفاظ نہیں بچے کہ میں کس طرح سے بیان کروں۔ بہرحال لیکن میں ایک چیز تصور کرتی ہوں اور اس میں آپ سب کو بھی شامل کرتی ہوں کہ آپ سب یہ سوچیں کہ اس مجلس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کے ساتھ خلفاء راشدین بھی موجود ہیں، اور ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور تمام امہات المومنین آپ سب کی ازواج محترمہ اور صحابیات بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا پر نور اور پرکشش ہے کہ نظر نہ ٹھہرے، اور پیشانی مبارک اتنی اس سے نور برس رہا ہے جو کہ آپ نظر نہ ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کانوں کی لوح تک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس قدر حسین دلکش اور گہری
سیاہ اور سفیدی میں سرخ ڈورے ہیں، اور پلکیں گنی ہیں، اور آئیبرو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ جدا ہے نہ جڑی ہوئی ہیں، اور ناک کا جو بھانس مطلب ان کی ناک ہے وہ بلند ہے، اور ایسا چہرہ کہ ایسا وسیم و قسیم کہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں، اور اگر دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو ایسے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم کریں اور اپنی محبت اور شفقت سے بڑی ہوئی نظر ہم پہ کریں، تو ہم بے اختیار نظریں جھکا کے رہ جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ایسا ہے جیسے فضا میں خوشبو ایسی کہ معطر کر دے کہ آپ اس میں گم ہو جائیں۔ یہ تمام احساسات جو ہے نا مجھے پہلے حاصل نہیں تھے، مطلب مجھے محبت تو تھی، مطلب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے ہیں یا ہم ان کو کیسے پائیں گے، لیکن اب میں بیٹھ کر یہ تصور کر سکتی ہوں اور آپ کے تصور میں بھی لا سکتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہ ایسا نورانی چہرہ کہ نظر نہ ٹھہرے، اور محبت و شفقت ایسی آنکھوں میں کہ آپ تاب نہ لا سکے اور آنکھیں جھکا لیں، کہ ہم جس قابل ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس مقام پر پہنچایا اور کیا ہمیں سکھایا۔ تو میں نے یہ کورس ویسے تو دوسری دفعہ جوائن کیا تھا، اور میں بڑی نالائق اور نکمی سی اسٹوڈنٹ رہی ہوں ہمیشہ سے، اور ابھی بھی جس طرح سے میں نے دیکھا کہ سب بہنوں نے اتنے اچھے سے انداز سے جو ہے نا اپنایا ہے، ہر چیز کو بیان کیا ہے، یقیناً ان کی زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہوگا اور اس پہ عمل بھی لائیں گے۔ ہم ابھی تک کوشش میں ہیں، اس میں کوشش کر بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پہ استقامت بھی دے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ میں نے سورہ بقرہ کی پہلا سپارہ جیسے سورہ بقرہ میں کی آیت نمبر 138 کا مفہوم بیان کر رہی ہوں میں، کہ اللہ کا رنگ اختیار کریں۔ آیت کا مفہوم ہے یہ کہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک میں ہم پر ظاہر کر دیے ہیں۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم اس بندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے ہم سے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب کئی جگہوں پہ جیسے جو ہے کئی معاملات میں خیال ضرور آتا ہے کہ اور ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری ہے اور ہم نے کس طرح سے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کورس کے ذریعے یہ احساس پیدا ہو جانا، اور یہ یقیناً ہماری قابل استاد کا حصہ ہے۔ اور ایک اور بات میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اقرا میں اتنی اچھی خوبیاں ہیں بہت ساری، جن میں سے ایک میں بیان کرنے لگی ہوں کہ ماشاءاللہ سے حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، مفتیاں ہیں، انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پی ایچ ڈی بھی کرائے، اور جن استادہ سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کی نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب کی کڑی جڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس نسبت سے اللہ نے ہمیں بھی اس میں شامل فرمایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ میرے گھر میں میرے بچے بھی ان سے پڑھتے ہیں، اور میں اپنے بچوں سے اکثر اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جو ہے ایسے استاد سے پڑھے ہیں کہ ہماری نسبت جو ملا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال میں مختصر سی بات یہی کہوں گی کہ ہمیں اگر ہم نے قرآن کو عملی طور پر عمل کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں عملی طور پر کر کے دکھا دیا ہے، اور تمام بہنوں نے اس کو اتنا اچھے سے ڈسکرائب کر دیا کہ میں نہیں سمجھتی کہ اب میں کچھ بیان کروں، لیکن میں ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ میں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات تھے لوگوں کے ساتھ، اس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لے کے آئیں، چاہے وہ غزوات ہو، چاہے وہ مطلب کوئی بھی موقع ہو جیسے زندگی میں، اس میں ہر جگہ پہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے۔ تو بہرحال میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بہت بہت شکریہ سب کا، کہ اور جو نئی اسٹوڈنٹس شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو بہترین بنا لیں اور سوچ سنوار لیں، کیونکہ یہ لمحہ دوبارہ آئے نہ آئے، تو لیکن یہ جب بھی وہ مطلب زندگی میں اگر وہ کوئی کئی قدم رکھیں گی تو ان کو یہ اگر وہ اس کو جوائن کرتی ہیں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر کثیر، آپ بھی بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اتنے سارے القابات دے دیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام طالبات کا بہت شکریہ، اور جو حاضر رہیں گروپ میں ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے دل کی کھانوں سے سنا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی خدمت لے نبی علیہ السلام کے لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب حاضر ہوں تو دل میں کوئی ملال یا ایسی بات نہ ہو کہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی ہو یا ہمارا نامہ اعمال پیش ہو اور ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شمائل جیسی ایک جو یہ کورس ہے، مجھے اس سے خود بہت زیادہ شغف ہے، مجھے شمائل سے بہت محبت ہے. شمائل خصائل یا خصائص جو ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ میری قبولیت ہوتی ہے جب ہم ایک اختتام ہوتا ہے ہمارے ایک سال کا، تو دوسرا سال اگر شروع ہو جاتا ہے، اور یہی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے. کیونکہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ کے نیک عمل کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ اس کی توفیق ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ لگائے رکھیں، کیونکہ یہ زندگی، دین کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. دین میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک عمر سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے بے دینی میں زندگی گزارنی ہے. دین کی ہم ہر وقت محتاج ہیں. بس اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اور علم نافع میں عمل ضرور ہوتا ہے. تو ہماری کچھ طالبات تھی، جس میں امامہ، خنسا، کوثر، عاتقہ، عائشہ، اپی اور دیگر اور طالبات تھیں جو اس وقت بنت خلیل الرحمن تھیں بالکل. اور ابھی ہماری امامہ ظفر ہیں، ہماری معارف کی ثنا کیسر ہے، ہماری ترجمہ تفسیر کی رامی آفتاب ہیں ہماری معارف کی، اور باقی کچھ نئے لوگ ہیں. بہرحال تو آپ تمام طالبات کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ ابھی پورے کورس کا ایک نچوڑ بیان کر دیا، اور جو سامعات تھیں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنی دل جمی سے سنا. اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی خدمت، خیر دین کی تو کوئی بھی کام ہو دین کا، وہ چھوٹا نہیں ہوتا، دین کا کام بڑا ہی ہوتا ہے. لیکن ہماری اپنی طرف سے اپنی زندگی میں جو ہم کام کر رہے ہیں، اس میں یہ ہماری کل تو نہیں دے رہے، لیکن یہ جو ہم نے جز دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں ہم سب کے لیے. تو آپ تمام طالبات کو، شمال طالبات کو نصیحت ہے کہ جو پڑھیں اس پر عمل کریں اور اس کو سکھائیں بھی، اور وہ ہی تڑپ پیدا کریں شمائل کے لیے جو میں چاہ رہی تھی. تو شمائل ہوں، خصائل ہوں، خصائص ہوں، غزوات ہوں، مہات المومنین ہوں، سیرت صحابیات ہوں، یہ کورس بس خود ہی ڈیزائن ہو گیا اور اس کو پذیرائی مل گئی. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. بس اللہ تعالیٰ یہ جو خدمت ہے بروز محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس خدمت کی بس ہمیں حوض کوثر مل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے مبارک سے مل جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے، اور اس وقت بھی ہم جتنی بھی حاضر ہیں سب کی حاضری روزہ رسول میں پیش ہو جائے اور ہمارے لیے قبولیت کے فیصلے ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی یہ قبولیت فرمائے، اور آپ سب کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں دل میں، اس مجلس کی بدولت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عاتقہ نے اتنا سارا اہتمام فرمایا ہوا ہے ابھی بھی دسترخوان پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی کاوش قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی کاوش قبول فرمائے، جنہوں نے جو اس مجلس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آپ تمام طالبات جو حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو بھی دل میں جو نیک تمنا لے کے بیٹھی ہیں، اللہ سب کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ العزیز اب آپ لوگوں کی جو دعا ہوگی اس کا میں ٹائم لے لوں گی. جیسے ہی ہمارے شیخ سے رابطہ ہوگا اور وقت مل جائے گا تو اس کی دعا بھی ہو جائے گی. آپ کا کورس انتہائی کہہ لیں کہ پرامن انداز سے مکمل ہوا، اور ایک اچھا سفر تھا. اس سفر کے دوران اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی، سب سے پہلے تو آپ تمام طالبات کے حقوق میں کوئی کمی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ سب سے بھی معافی کی درخواست ہے، کیونکہ جو دین کے طلباء ہوتے ہیں وہ ضیوف الرحمان بھی ہوتے ہیں اور ضیوف الرسول بھی ہوتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ سب سے معافی کی خواستگار ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جب آپ معاف کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت بھی معاف فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے. تو آپ کا جو کورس ہے یا جو آگے چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائیں گی، آپ کے امتحانات اور دعا کے متعلق انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریات اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.